الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فأزلهما پس پھسلایا ہما ان دونوں کو الشیطان شیطان نے عنہا اسے فأخرجہما پس اس نے نکال دیا ان دونوں کو مما کان فیہ کیا ہی وہ جگہ تھی جہاں سے ان کو نکالا. ٹھیک ہے. وقلنا اور ہم نے کہا اہبطو اتر جاؤ بعضکم تم میں سے بعض لبعض عدو بعض کے لیے دشمن ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہوگی ایک مدت تک. فَتَلَقَّىٰ تو سیکھ لیے یہ ہے معنی عام طور پہ لیکن جو ہم نے کل معنی کیا تھا کہ رابطے میں آئے رابطے میں آئے آدم علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے کلمات کے ذریعے فتاب علیہ تو اس نے اس کی توبہ قبول کی. ٹھیک ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی. کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی ہیں جو توبہ قبول کرنے میں ماہر توبہ قبول کرنے میں ماہر الرحیم اور انتہائی زیادہ رحم کرنے والے. آج ہم لفظ فتلقا اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی طرف آئیں کل کے جو اہم پوائنٹس ہیں کل کے سیشن سے کل کی کلاس سے کسی کو کچھ یاد ہیں تو کوئی ریکیپ کے طور پہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہاں پہ ہیں کس طرف جا رہے ہیں. جی میری بات سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ٹھیک آواز آ رہی ہے. الحمدللہ. تو کل کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ نے کل بتایا تھا التواب کا مطلب توبہ قبول کرنے میں ماہر پروفیشنل ایکسپرٹ یعنی بار بار توبہ قبول اگین اینڈ اگین. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. اور آپ نے ایک اور بتایا تھا کہ الہ جب استعمال ہوتا ہے الہ اور علیہ تابہ کے یعنی بعد تابہ کے بعد تابہ کے بعد ہاں کیونکہ ہم فتاب علیہ. جی سوری میں لکھ لیتی ہوں. فتاب علیہ کا مطلب توبہ قبول کرنا. اگر یہاں پر الہ آ جائے فتاب الہ تو توبہ کرنا. توبہ کرنا. اور اس میں آپ نے ایک اور بات بتائی تھی کہ جیسے کچھ گناہ ہیں عادتاً جیسے رمضان کے مہینے میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے مگر ہمارے کچھ گناہ یعنی کہ ہم کچھ عادتاً کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری عادت یعنی کہ برائی اندر ہے یعنی کہ اندر کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. ہر وقت ہم شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے. اور کچھ سوالات تھے جھوٹ کے متعلق کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں اور کن وجوہات کی بنا پر اور جھوٹ کو اس سے کیسے بچا جائے. اور دوسرا یہ کہ سچ بولنے میں خود اعتمادی کیسے آئے. اس میں کچھ پوائنٹس تھے جیسے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں گناہ کو پڑھنا ہے کہ
کون سے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو سیکنڈ پوائنٹ گناہوں یہ کا تھا۔ پتہ تھرڈ، ہو۔ ماشاء اللہ۔ جی گناہوں کا علم رکھنا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پلان تجویز دینا ہے، جو کہ کمٹمنٹ، جی اس میں کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ جیسے کوئی نتائج پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ ہم یہ کریں گے تو اس کا یہ آؤٹ کم ہے۔ تو انسان کو جس سے آپ رزلٹ کا پتہ ہو تو پھر وہ بہت سی برائیوں اور نتائج سے بچ جاتا ہے۔ تیسری تھی کہ چوتھی کہ جیسے کون سی چیزیں جو ٹریگر کرتی ہے، ہاں، جو اس وجہ سے بندہ ٹریگر گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں جی۔ کر جائے، جی، اور آپ کو اسٹریس کے ریزنز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے، کس وجہ، کس بنا پہ اسٹریس آتا ہے۔ اور جیسے آپ نے ایک بائک کی اگزامپل دی تھی کہ جیسے کسی کو بائک چاہیے، آپ یو ہیو لائک، آپ کے پاس دو رستے ہیں، یا آپ بہانے ماریں، جھوٹ کا سہارا لیں، دوسرا یہ کہ آپ ہیلپ جو ہے کریں۔ اور اس میں یہ تھا کہ چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمدردی ریکوائرڈ ہے، ہمدردی، اور اپنے ساتھ ایمانداری۔ جیسے اگر آپ کو کوئی مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ مشورہ کر لیں، یا کوئی آپ نے کہا تھا کہ جیسے بھوک لگی ہے تو آپ جھوٹ کیوں بولیں۔ تو باقی فردر پوائنٹس یہ تھے کہ آپ دماغ کو حاضر رکھیں، غلطیوں سے سیکھیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، معاف کریں، اور غلطیوں سے سبق حاصل کریں۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے ماشاء اللہ، کامل۔ یہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ سب پوائنٹ بتا دیے کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ جو ہے نا، گناہ سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، کس طریقے سے گناہ سے بچا جائے، یہ سب کچھ آپ نے ٹھیک کہہ دیا، لیکن اس کا کس آیت کے ساتھ تعلق ہے؟ ہم اس کی ایک منٹ ہے، اہم پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جی، اس تمام باتوں اینڈ کا اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سر ہم 36 آئے کو کل کور کر رہے تھے نا۔ ہاں جی، 36 آیت میں کیا، کون سی؟ فَأَزَلَّهُمْ فَأَزَلَّهُمَا، اس کا جی، معنی تھا اس شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا۔ لا دیا دونوں کو، تو جی، کیا ہم مطلب جو ہوا؟ استعمال ہوا ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا کیا ہمارا مطلب فضلہ کا تو مطلب ہے پھسل گیا ہے؟ نا، تو وہ ہما جو استعمال ہوا ہے دونوں پھسل گئے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ اسے حوا علیہ السلام کو نے پھسلایا آدم علیہ السلام کو، یہ نہیں ہے، اوکے۔ دونوں جو ہے وہ شیطان اصل کی میں شکل میں۔ اصل میں غلطی کی اگر بنیاد، ہمیں جانا ہوگا کہ گناہوں کو مطلب کے بارے میں ہمیں سارا جانا ہوگا کہ کس کس طرح سے اس کی ٹرکس ہے شیطان کی، تو ہم اس سے بچ سکیں گے پھسلنے سے یا اس میں پڑنے سے، اس کے ٹریپ میں پڑنے سے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس میں جو پوائنٹ ابھی انم نے یا ابھی عائشہ نے بتائے، ماشاءاللہ دے آر گڈ پوائنٹس، ان کو ریلیٹ کرنے کا جو پوائنٹ مقصد ہے، ریلیٹ کرنا، تاکہ پتہ ہو کہ ہم یہ آیت کیا پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ ساری باتیں تو نہیں مینشن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہاں سے باتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات ہو رہی تھی کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، ان دونوں کو پھسلایا، ان دونوں کو۔ تو شیطان نے جتنی اسٹرگل آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے میں کی یا پھسلانے میں کی، اتنی ہی اس نے کوشش حوا علیہ السلام پہ کی، ٹھیک ہے؟ تو دونوں پہ اس نے برابر کوشش کی۔ اب اس میں ایسا نہیں کہ ایک زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے اور ایک کم گمراہ ہو سکتا ہے، یعنی مرد زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے، عورت زیادہ گمراہ نہیں ہو سکتی، عورت زیادہ گمراہ ہو سکتی ہے، مرد زیادہ گمراہ نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ جو بندہ بھی یعنی جو انسان بھی، مرد و عورتوں میں سے، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اپنے دل کے دروازے، عقل و فہم کے دروازے شیطان کے لیے کھول دے گا، اس کا اندر، اس کا دل، دماغ، اس کے عقل و خرد، اس کا فہم، وہ غلاظت سے، نحوست سے بھر جائے گا۔ شیطان کیا کرے گا؟ یہی کرے گا۔ اب اس سے پھر انسان آگے کیا کرتا ہے، کس طریقے سے گناہ پھر آگے روٹین بن جاتے ہیں، عادت بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس کو شیطان پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ غلطی ہماری ہوتی ہے، ہم اس پہ، ہمارے اندر کی سائیکالوجی یا اندر کی نفسیات جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں، اور وہ گناہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، اور ہمارے لیے آسان طریقہ یہ تسلی لینے کے لیے، خود کو تسلی دینے کے لیے ہم اس کو شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، بھئی شیطان نے یہ کروا دیا۔
بھائی بیٹھ کے ایک لمحے کے ہی سوچو کہ آپ کتنی دفعہ کر چکے ہو. کیا ہر دفعہ جو ہے نا اب جو یہ روٹین بن چکی ہے, اس میں اگر رمضان میں بھی وہی گناہ ہو رہا ہے تو پھر شیطان کہاں پہ ہے؟ شیطان تو نہیں کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس ڈیپتھ میں گئے تھے کہ کہاں سے انسان برائی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. تو پہلا گناہ جب انسان کرتا ہے اس پہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے, ٹھیک ہے, کنوینس کرتا ہے, اس گناہ کے بارے میں بڑی پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں کرے گا. ٹھیک ہے, فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم, شیطان گناہ کو بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی انسان اس کی کنوینسنگ میں آ جاتا ہے یا کنوینس ہو جاتا ہے یا اس کی بات کو سننا شروع کر دیتا ہے, تو وہ گناہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے. پھر اس نے ایک دفعہ گناہ کر لیا, اب شیطان اس کو اب دوبارہ گناہ کی طرف نہیں کھینچے گا, اس کو اس کے فائدے ہی یا اس کی لذت ہی کی طرف بتائے گا کہ یو آلریڈی ہیو ڈن اٹ, تو آپ اتنا حاجی نہ بنو, ڈو اٹ اگین. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ ساری باتیں ہوئی تھی ماشاء اللہ. فَأَزَلَّهُمَا, پس ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے, عنہا اس سے, فَأَخْرَجَهُمَا, اب اخراجہ, اب اس کا معنی ہے, ایک ہوتا ہے خارجہ یخرج, خود نکلنا. اخراجہ یخرج ہوتا ہے کسی کو نکالنا. اخراجہ یخرج کسی کو نکالنا. استخراجہ یستخرج ہوتا ہے کسی کو نکالنے کا مطالبہ یا خواہش رکھنا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہے اخراجہ کا مطلب اس نے نکال دیا. اب کس نے نکال دیا؟ کہ شیطان نے بازو پکڑ کے نکالا؟ نہیں. اب اس میں دو معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ ایک, چونکہ شیطان نے پھسلا دیا, اب یہ شیطان کی وجہ سے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو پھسلے ہیں, یہ غلطی سبب بنی کہ شیطان سبب بنا ان کو جنت سے نکالنے کا. ٹھیک ہے, پہلا یہ معنی بنتا ہے. دوسرا معنی ہے کہ شیطان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, جنت میں سے کسی کو نکال نہیں سکتا, کسی کو داخل کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال دیا. ٹھیک ہے, اچھا, اب کیا یہ سزا کے طور پہ نکالا جا رہا ہے؟ اب ہم اگلی آیت بتائے گی کہ سزا کے طور پہ نہیں نکالا گیا, بلکہ ہاں اگلی آیت وہ جو جس چیز کا انتظار تھا وہ انتظار مکمل ہو گیا, کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو بھی پوٹینشیل ہے, ٹھیک ہے, اپنی مرضی کو استعمال کرنے کا, جب تک وہ اپنی ہائی پیک تک استعمال نہیں کر سکیں گے وہ وہیں پہ تھے. ٹھیک ہے, جیسے ہی انہوں نے اپنی مرضی کے استعمال کو, خواہ وہ غلطی ہی تھی خواہ گناہ ہی تھا, جیسے ہی وہ استعمال کیا وہ کوالیفائی ہو گئے دنیا میں جا کے اپنی مرضی کرنے کے. ٹھیک ہے, اپنی مکمل طور پہ مرضی کا استعمال کرنا ہے, مکمل طور پہ. ٹھیک ہے, تو اس موضوع پہ ہماری کافی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے پچھلے سیشنز میں. آگے ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, اس موضوع میں ابھی سسٹر نے ٹرانسلیشن کی ہے جیسے کہ کیا ہی وہ جگہ تھی, مِمَّا كَانَ فِيهِ, تو یہ سمپل سا نہیں ہے, یہ جیسے کلام ہوتے ہیں, کچھ جملے ہوتے ہیں, جیسے کیا کمال کیا ہے. اب جب آپ کیا کمال کیا ہے جب بولتے ہیں تو آپ کا جو انداز ہوتا ہے یہ بولنے کا, ٹھیک ہے, اس میں جو آپ اپنی ایکسائٹمنٹ ایڈ کرتے ہیں, جو فیسینیشن ایڈ کرتے ہیں, وہ بتاتا ہے کہ یہ کتنی کمال کا ایونٹ ہوا. تو جملہ تو ویسے کیا کمال ہے, کیا کمال کیا ہے, اٹس سمپل. اگر میں اس کو سادہ بولوں گا تو یہ ویسا ہی رہے گا, دیر از نو ایموشنز ان اٹ. لیکن جب اس کو اس کے پراپر انداز سے بولا جائے گا تو پھر محسوس ہوگا کہ یہ تو ایکسائٹمنٹ بتائی جا رہی ہے, یہ تو مہارت کے بارے میں جو ایک بندے نے ریئلائز کیا ہے اس کو ایکسپریس کیا جا رہا ہے. ایسے ہی مما کانا فیہ, تو یہ اسی طریقے سے یہ اس کے اندر ایک فیسینیشن بھی ہے کہ کیا ہی وہ جگہ تھی, کیا ہی وہ کمال کی جگہ تھی. ٹھیک ہے سر ایک پوائنٹ میں اگر پوچھ لوں, جی مم ماں ہے, ماں آف ونڈرز ہے, تو اس کو عربک میں کون سی یہ ٹرم تھی؟ سوری میں بھول گئی. مجھے بھی نہیں ایک تو ماں نفی ہوتا ہے وہ اور تو ہے, وہ عربی میں بھی یہ ہوتا ہے, بالکل یہ وہی ہے ایگزیکٹلی, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں, جی یہ وہی ماں ہے. جی قلنا بھی تو اسے عجب ہوتا ہے لفظ عجب, تو میں اپنی ٹرم بنا دیتا ہوں ما عجبیہ. ٹھیک ہے, اس میں تعجب پیدا کرنے کے لیے. اچھا خیر, قلنا میں انشاءاللہ دیکھوں گا. قلنا, اور ہم نے کہا اہبطو, اتر جاؤ. اب یہاں پہ نا ایک سوال کرتے ہیں ساحل بھائی, بڑا پیارا سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
کہتے ہیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جنت سے دنیا میں جاؤ. یہ سفر کیسے ہوا؟ معراج کا سفر تو ہمیں نظر آ گیا. اللہ رب العزت معراج کے ذریعے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سواری پہ سوار ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور پورے نظام کائنات کو سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو کیسے نکالا گیا؟ کیا یہ کن کا کمال تھا، یا جیسے نکلو اور وہ وہاں سے غائب ہوئے ادھر آ گئے، یا کیا ہوا؟ کس طریقے سے وہ جو ہے نا جنت سے دنیا میں آئے؟ اور اللہ رب العزت کوئی بھی بات بلا مقصد نہیں کرتے، کوئی بھی بات بلا مقصد نہیں کرتے. تو جو ان کا اس آیت سے جو نظریہ ہے، جو وہ پوائنٹ نکالتے ہیں، اٹ میک سینس. اس کے پیچھے بہت سارے دلائل ہیں جو کہ ہمارے ابھی تک بہت سے علماء کو ہضم نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس گنا ٹیک ٹائم. ہو سکتا ہے کہ یہ نسل نہیں، اگلی نسل کو یقین آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جو سفر پورٹلز کا جو ان کا جو فلسفہ ہے، فلسفہ نہیں حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں وقلنا، ٹائم ٹریول کا. ہاں جی، ٹائم ٹریول وہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، وقلنا، اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا. اب یہاں پہ یہ یاد رکھ لینا کہ اس دن ایک سسٹر نے ترجمہ کیا تھا جہاں سے یہ لگ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے دشمن بنا دیا. نہیں، یہ بات نہیں. اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کا دشمن نہیں بنایا. اللہ رب العزت کو چیزیں نظر آ رہی ہیں. کیا ہے کہ شیطان کے اندر پایا جا رہا ہے کیا؟ حسد پایا جا رہا ہے، نفرت، غصہ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کس کے ساتھ غصہ ہے؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ. کیا وہ اپنی اس دشمنی کو صرف آدم پہ اپلائی کرے گا، آدم پہ ٹھونسے گا؟ نہیں، وہ دونوں پہ جو ہے نا وہ اپنی دشمنی نکالے گا. اب دونوں پہ دشمنی نکالنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ اگر انسان کے دل میں شیطان کے بارے میں خیر خواہی آ بھی جائے، شیطان کے دل میں تو نہیں آنے والی. اب چونکہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس وقت جو شیطان کی نفرت کی جو انتہا تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس نفرت اور دشمنی کا آگے جو سلسلہ چلنا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پہ کلیئر کر دیا، بعضکم لبعض عدو. ٹھیک ہے. اب یہ حکم نہیں کہ تم بن جاؤ، یہ اللہ رب العزت بنا نہیں رہے ہیں. ہم اللہ رب العزت کو اس بات پہ ایکیوز نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو میرا دشمن بنا دیا. ٹھیک ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے میرا دشمن نہیں بنایا، شیطان خود میرا دشمن بنا ہے. اس کی وجہ پیچھے کیا ہے؟ وہ یہ واقعہ، سارا واقعہ اسی موضوع پہ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بھی شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا، اس کو بھی ہم نے سارا سمجھ لیا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں قرار پکڑنے کی جگہ ہے، قرار پکڑنے کی جگہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے ایک مقررہ مدت تک. اس موضوع پر ہماری کافی سارے باتیں ڈیٹیل سے ہو چکی ہیں الحمدللہ. آگے ہے فَتَلَقَّىٰ. اب یہاں پہ ہے فا، سب سے پہلے شروع میں جو آئی ہے فا، جیسے کہ فسجدوا، فا جو ہوتی ہے، ثم سجدوا اگر ہوتا نا، تو وہ آدم علیہ السلام کو سجدے کے بارے میں، یا آدم علیہ السلام کی وجہ سے سجدے کے بارے میں جو آیت تھی، اگر وہاں پہ ہوتا ثم سجدوا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا، تو کچھ فرشتوں نے فوری طور پہ سجدہ کر لیا، اور کچھ نے سجدہ ٹھہر کے کیا، یا کچھ وقت کے بعد کیا. ثم ڈیلے کر دیتا ہے کسی چیز کو. ثم فا جو ہوتا ہے وہ ارجنٹ ہوتا ہے، یعنی فا سجدوا، انہوں نے جیسے ہی حکم ملا انہوں نے سجدہ کر لیا، جیسے. ٹھیک ہے. ایسے ہی فتلقا، غلطی ہو گئی. اب کیا ہوا؟ طریقہ نہیں آتا کہ توبہ کیسے کرنی ہے، اندر سے شرمندگی ہے. فرسٹ ٹائم ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے نا، وہ اندر سے گلٹ کو محسوس کرنے کا، ایکسپیرینس کرنے کا. تو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. انتہائی زیادہ ندامت کا شکار ہے. اور ہوا کب ہے؟ فوری طور پہ. غلطی کے فوری طور پر، فتلقا. ٹھیک ہے، فوری طور پہ. اب تلقا جو لفظ ہے نا، تلقا یہ لاکیہ سے بنا ہے، لام قاف یا سے.
جس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا. یہ وہ لفظ ہے ملاقات کرنا. ملاقات کرنا. اب تلقا کا معنی ہے کہ کسی کی اس کو ایسے کر لیں کہ کسی کے آپ انتظار میں شدید ہوں، آپ کسی کے شدید انتظار میں ہوں اور آپ کو لمبے انتظار کے بعد وہ چیز حاصل ہو جائے. لمبے انتظار کے بعد وہ چیز حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو تلقا کے اندر ایک تو شدید طلب ہے. شدید طلب کے معنی ہیں، شدید محبت کے معنی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام غلطی کرنے کے بعد انتہائی زیادہ ایگر ہو چکے ہیں، انتہائی زیادہ بے چین ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہی ندامت کی وضاحت ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. کیا وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہیں؟ ہرگز نہیں مایوس. ٹھیک ہے. اب ہم سمجھیں گے کہ ایک ہے قرات فتلقى آدم من ربه کلمات، اور ایک ہے فتلقى آدم من ربه کلمات. اب ان میں فرق کیا آئے گا؟ ایک میں فائل آدم ہے اور دوسرے میں کلمات فائل ہیں. ٹھیک ہے. ایک قرات میں. اب جب کلمات قرات بنیں گے تو کلمات اٹسیلف وہ بے چین ہو رہے تھے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت نے اپنی یعنی انتہائی زیادہ محبت اور ہمدردی کے ساتھ کہہ لیں. ٹھیک ہے. ہمدردی اللہ رب العزت پہ تو ہمدردی کا لفظ معنی وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہونا چاہیے، نہ تو استعمال کرنا چاہیے. اصل میں ہوگا احساس کہہ لیں. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کو درد نہیں ہوتی، تو ہمدردی کا معنی ہوگا کہ دونوں ایک جیسے درد محسوس کریں. احساس ہوگا کہ احساس ہے آپ. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے کلمات، اللہ رب العزت کو اتنا پیار ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ کلمات جو دیے ہیں ایکسائٹمنٹ میں دیے ہیں، محبت میں دیے ہیں، ناراضگی میں نہیں دیے. یہ that's the point I'm trying to say. ٹھیک ہے. غصے میں یہ کلمات نہیں سکھائے. ٹھیک ہے. یہ جو کلمات سکھائے یہ غصے میں نہیں دیے. ٹھیک ہے. ایک معنی یہ بنتا ہے جب کلمات کو ہم فائل بناتے ہیں کہ کلمات آدم علیہ السلام کی طرف آئے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ آدم علیہ السلام اس قدر شرمندہ ہیں کہ ان کو مکمل طور پہ امید ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت کی طرف آئیں گے تو اللہ رب العزت ان کو مایوس یا خالیات واپس نہیں موڑیں گے. ٹھیک ہے. یہ تلقا کے اندر معنی ہے. تو انگلش میں جو اس کا کریں گے نا، he came into contact with the words from his master. ٹھیک ہے. تلقا کا جو معنی ہے وہ ہے استقبال کرنا کسی کا انتہائی زیادہ عزت و خوشی میں. یہ ہے انتہائی زیادہ عزت و خوشی میں کسی چیز کا استقبال کرنا. یہ ہے اصل میں تلقا کا معنی. آپ سوچیں گے یہ میں معنی کیوں کر رہا ہوں، where this word came from. آپ نے پریشانی ہو نا، میں ایک آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ رب العزت نے اسی لفظ کو قرآن پاک میں استعمال کیا ہے، تتلقاہم الملائکۃ. تتلقاہم الملائکۃ، تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے عزت و خوشی کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کو ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے. تو اچھا یہاں پہ ایک اور میں پوائنٹ بتاتا چاہوں. قرآن پاک میں نا یہ لاقیہ بھی استعمال ہوا ہے. لاقیہ جیسے کہ اذا لقیتم الذین کفروا ان، یا دوسری جگہ پر فرمایا انہم ملاقو ربہم. ٹھیک ہے. کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، وہ جو آیت ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو ملنا کسی مقصد کے تحت. کسی مقصد کے تحت کہ آپ دشمن میدان جنگ میں جائیں تو مقصد ہے نا، لڑنا مقصد ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی انہم ملاقو، اگر تو یہ اسم فاعل ہے تو ملاقو ربہم بنے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی قیامت کے دن. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں، یہ گناہ کیے ہیں، اب مقصد ہے کہ اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے. تو یہ ملاقو لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب جو تتلقا ہے اس میں مقصد نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے، غرض کے کسی کو ملیں. اب فرشتوں کو ہم سے کیا غرض ہے؟ کوئی غرض نہیں. وہ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ سوال ہے.
جیسے اللہ رب العزت تتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا خوشی میں عزت کے ساتھ ویلکم کریں گے، خوشی میں عزت کے ساتھ ان کا ویلکم کریں گے۔ فرشتوں کو کس بات کی خوشی ہمارے ساتھ؟ کیا ان کو کوئی مطلب ہے ہم سے؟ کوئی مطلب نہیں۔ تو فتلقا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی سے اس انداز میں ملاقات کریں، جیسے ماں ہے مثال کے طور پر، بچہ کسی بیرونی ملک سے واپس جائے تو ایئرپورٹ پہ ماں جب آتی ہے، باقی بھی رشتہ دار ہوں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ میرے لیے کیا آیا ہوگا، میرے لیے کیا آیا ہوگا، لیکن ماں کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بہنیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وفادار بیوی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی۔ ان کو غرض ہے کہ میرے جو ہے نا میرا بیٹا، میرا بھائی، ٹھیک ہے، میرے میاں اتنے عرصے کے بعد واپس آ رہے ہیں، تو ان کو صرف خوشی ان کے آنے کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسی ملاقات جس میں کسی قسم کی کوئی غرض نہ ہو، وہ ہوگا تلقا یا تلقا، ٹھیک ہے، تو وہیں سے ہے تتلقا۔ اب یہاں سے فتلقا آدم علیہ السلام کو جو کلمے ملے ہیں، اس میں اب سارے معنی ایڈ کر لو کہ آدم علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، خوشی کے ساتھ۔ اگر تو ایک جگہ پہ سوری، جو میں نے معنی کر دیا وہ میں نے کنفیوز کر دیا اپنے آپ کو۔ اچھا، اب جو حقیقی معنی ہے کہ وہ انتہائی زیادہ خوش ہیں، انتہائی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں، یہ کیفیت ہے جب ان کو کلمات مل گئے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ شرمندگی، گناہ کی، نافرمانی کی شرمندگی، ٹھیک ہے۔ اب پت سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا بنے، کس طریقے سے مسئلہ حل ہو، ٹھیک ہے، یا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو۔ تو جیسے کلمات ملے تو ان کی جو کیفیت ہے وہ لفظ تلقا نے بتا دی، ٹھیک ہے۔ اب فتلقا آدم من ربہ کلمات، تو آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو وصول کیا یا ریسیو کیا یا حاصل کیا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ کس خوشی کے ساتھ؟ کہ وہ توبہ یا اللہ رب العزت کے ساتھ جو انہوں نے جو نافرمانی کی ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ دوبارہ ہم کلام ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے اپنے رب سے جب وہ رابطہ کیا تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ آگے جو آیت کا جو حصہ ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ کیا یہ جنت میں ہی معافی ملی ہے؟ سوال ہے، کیا یہ کلمات ان کو دنیا میں سیکھنے کو ملے یا جنت میں سیکھنے کو ملے ان کو؟ اب جنت یہاں پہ روایات ہیں، یہاں پہ مختلف روایات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آ چکے تھے، پھر ان کو دعا سکھائی گئی، پھر انہوں نے دعا کی تو پھر جا کے ان کو معافی ملی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو کیا نام ہے نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں ہی اللہ رب العزت سے معافی مانگی، دعا کی، اللہ رب العزت ان کو فوری طور پہ کلمات سکھا دیے، ٹھیک ہے۔ تو اب رول کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا توبہ کا اور ہدایت کا۔ کسی کو یاد ہے کیا رول ہے توبہ اور ہدایت کا؟ کہ جب آپ اللہ رب العزت سے مانگے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے ہدایت اور توبہ کا سوال کریں تو اللہ رب العزت کس طریقے سے قبول کرتے ہیں؟ طلب ہونی ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ بتایا تھا کہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جب بھی آپ اللہ رب العزت سے مانگیں کہ آپ کو لازمی طور پہ عطا ہوں گی، لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، کبھی آپ کو خالی نہیں موڑیں گے، اور وہ فوری طور پہ ملتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ہدایت، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتے ہیں، معافی، ہدایت، اور معافی۔ ہدایت ہے نا، ہدایت۔ ہاں جی، جی، ہدایت اور معافی۔ ہدایت اور آپ معافی۔ اللہ سے مانگے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ معاف نہ کریں۔ جی، وہ اتنے رحیم ہے، یہ آیت بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ معاف کرنے میں ماہر، توبہ قبول کرنے میں ماہر ہیں۔ اب کیوں قبول کرتے ہیں؟ سوال ہے،
وہ توبہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ یہ مت سوچنا کہ میں توبہ کسی اور وجہ سے قبول کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ الرحیم کا ہم نے معنی کیا تھا سورۃ الفاتحہ میں جب ہم نے الرحمن الرحیم کی تفسیر کو پڑھا تھا. تو الرحمن الرحیم جو ہے، جو عربی کا رحم ہے، اردو کا رحم اور چیز ہے، عربی کا رحم اور ہے. یاد ہے کہ عربی کے رحم میں اور اردو کے رحم میں کیا فرق ہے؟ عربی میں ماں کے پیٹ سے وہ جو رحم کا رشتہ وہ بھی ہے. ہاں، تو کیا فرق ہے اردو کے رحم میں اور عربی کے رحم میں؟ مطلب اردو میں صرف کسی پہ مرسی کرنا، کسی پہ رحم کرنا، سمپل وہ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ 60 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اسی لیے کہ وہ اس کا رشتہ ایک دوسرا بھی ہے، سمپل ایک معاف کرنے کے علاوہ ایک اپنا روح کا بھی رشتہ ہے. آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اردو کا رحم ہے اس کے اندر جو تصویر بنتی ہے نا، جیسے آپ نے مرسی کا لفظ بولا ہے کہ اگلا بہت غصے میں ہے، سزا دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ اس سے معافی مانگتے ہیں، آپ اس سے معافی مانگتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے معافی مانگی یا آپ کہتے ہیں بھائی مجھ پہ رحم کریں. آپ کس بات پہ رحم کریں؟ جج ہے، آپ جج سے کہیں گے بھائی رحم کریں، میرے بچے ہیں، میری زندگی برباد ہو جائے گی. کیوں؟ پتا ہے کہ جج نے فیصلہ میرے خلاف سنا دینا ہے. پولیس والا ہے، اس سے کہتے بھائی رحم کریں. کوئی بھی سزا جو دینے والا ہے اس سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے. یہ ہے اردو کا کانسیپٹ. انگلش کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اگلا بندہ غصے میں ہے اور آپ اس سے رحم کی اپیل کریں. یہ ہے اس کی نفسیات، جو کہ بالکل غلط ہے. جب عربی کی طرف آتے ہیں، عربی کے رحم میں یہ تصور نہیں ہے. عربی کا جو رحم ہے اس میں ہے شدید محبت اور شدید خیال کرنا. دلیل کیا ہے؟ ماں، ابھی جو اپنے ابھی کا ہے، ہاں، ماں کیا کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، عربی کا رحم اور ہے، اس کی نفسیات اور ہیں. اردو کا رحم اور ہے اور اس کی نفسیات اور ہے. اسی لیے ہم نے بچوں کو یا عام روٹین میں یہ سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ کر دیں گے. تو ہمارے پاس جو امیج ہے نا اللہ رب العزت کا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی ہستی ہے جو ہر وقت غصے میں بیٹھی ہے اور انتقام کے لیے بے چین ہے اور موقع ڈھونڈ رہی ہے سزا دینے کے لیے. ٹھیک ہے، جو کہ انتہائی وحشی اور ظالمانہ امیج کریٹ کی گئی ہے اللہ رب العزت کے بارے میں، جو کہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے اللہ رب العزت کا، سب جھوٹ. کیوں؟ اب یہ میں بتا رہا ہوں. الرحیم کا معنی ہے انتہائی زیادہ محبت اور خیال کرنے والا، اور مستقل طور پہ. الرحمن کا ہم نے معنی پڑھا تھا عارضی طور پہ، اور الرحیم کا معنی ہم نے پڑھا تھا مستقل طور پر. ٹھیک. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو شرمندگی یہ ایمان کا حصہ ہے. یاد رکھ لیں، ندامت، شرمندگی، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. جب انسان کے اندر یہ ندامت ختم ہو جائے، اور یہ خطرناک سٹیج ہے، جس گناہ کے بارے میں انسان کے اندر وہ غیرت، وہ شرم، وہ ندامت ختم ہو جائے، بندہ برباد ہو گیا. پھر توبہ کے بھی اثرات ختم ہو جاتے ہیں. توبہ ہے ہی ندامت پہ ہے. ٹھیک ہے، توبہ ہے ہی اس گناہ کی ندامت پہ کہ انسان کو احساس ہو، شرمندہ ہو، اور ندامت ہی انسان کو گناہ سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر تو ابھی جو میں نے فتلقا کا معنی کیا ہے، فا کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو ندامت کی انتہا ہے، شرمندگی کی جو انتہا ہے وہ ہے. تلقا کے اندر وہ خوشی ہے، ایکسائٹمنٹ ہے جو ان کو کلمات ملے. ٹھیک ہے، پھر ان کلمات کے ذریعے انہوں نے توبہ کی، پھر توبہ اللہ رب العزت نے فوری طور پہ قبول کر لی. ایک لمحے کا وقت نہیں لگا، یعنی کہ ایسے نہیں ہے. اب یہاں پہ بھی فا استعمال ہوا ہے. فتاب علیہ، جیسے ہی توبہ کی فوری طور پہ قبول ہو گئی. فتاب علیہ، فا فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. جتنی ہی وہ شدید ندامت کی بنا پر
کلمات کو وصول کرنے کے بعد جس خوشی کے ساتھ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، دوسری طرف کیا ہوا؟ فوری طور پہ ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ ہاں، اب یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور میری اس وقت دل کی کیفیت کیا تھی۔ اب یہ پوائنٹ الگ ہے جو ہم نے سمجھنا ہے۔ میں اس کو کوشش کروں گا کہ ابھی 15 منٹ کے اندر کے لیے کر دوں۔ اب یہ جو فکر ہے، فکر مومن بندے کی کتنی ہونی چاہیے؟ منافق کی کہاں پہ ہوتی ہے؟ کافر بندے کے اندر تو ہوتی نہیں۔ اب اس فکر کی میں بات کرنے لگا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ بنانے کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت دعا کی، ٹھیک ہے، کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، فتوب علینا انک انت السمیع العلیم، میرے خیال میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہاں پہ وہ توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس بات کی پہ معافی مانگ رہے ہیں، ہے نا؟ وہ آیت نکال لوں تھوڑی سی، وہ تھوڑا سا فائدہ دے گی۔ تو جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کس بات پہ معافی مانگ رہے ہیں، ان کو فکر اس بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا ہے اور میں اپنی مرضی سے بنا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پتھر ایسے نہ لگنا چاہیے ہو سکتا ہے یہ دیوار ایسے اتنی موٹائی میں نہ ہو، اتنی اونچائی میں نہ ہو۔ وہ اس بات کی فکر میں، پرفیکشن کی فکر میں، اسی فکر میں آ کر کے وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ میں نا وہ آیت نکال لوں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ یہ پہلے پارے کے آخر میں نا، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ اچھا جی، یہاں پہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول کر، ہمیں معاف فرما دے۔ کیوں؟ انک انت التواب الرحیم، ایگزیکٹلی وہی جملہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیوں پیش آ رہی ہے توبہ کرنے کی ضرورت؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈیزائن نہیں دیا ہے، کہا ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے نا آپ خانہ کعبہ تعمیر کر لیں، انہوں نے تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اب اندر جو ایک فکر ہے، اس بات کی فکر ہے پرفیکشن کی، اب اس فکر پہ کہ کہیں تھوڑی سی بھی کمی کوتاہی نہ رہ جائے اللہ کے حکم میں، اللہ کی فرما برداری میں ذرا بھی کمی نہ رہ جائے، اس بات پہ وہ ایک اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے بعد اس پہ معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ، گناہ تو کوئی کیا نہیں ہے۔ اب یہ فکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی ہے تو ان کا اندازہ دیکھ لیں، حال دیکھ لیں کہ کیا عالم ہو رہا ہے۔ دعوت دے رہے ہیں، دعوت دے کے واپس آتے ہیں، لوگ اسلام قبول کرنے کی بجائے الٹا اسلام پہ اعتراضات کر رہے ہیں، مخالف ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی پہچان ہے آبویسلی، اور ان کو اس بات کی فکر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغام اللہ کا ہو، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، یہ لوگ اللہ کو جانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر شروع ہوئی، کہیں میں تو نہیں کچھ غلط کر رہا، کہیں میری تو کوئی غلطی نہیں۔
اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیوں کرتے تھے. کوئی میری غلطی تو نہیں. یاد ہے میں نے بتایا تھا استاد کی فکر کیا ہوتی ہے, استاد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. وہ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا ہے, کسی کو قصوروار نہیں وہ خود کو قصوروار بناتا ہے کسی کی فیلئر پہ. یہ عالم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب وہ اس انتہا پہ چلا گیا ہے, اس انتہا پہ چلا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا بھی چھوڑ دیا, ساری رات استغفار کرتے, توبہ کرتے کہ یا اللہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے اگر میری کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کر دے. میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں. یہ عالم اس حد تک چلا گیا کہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا, قیام کر لیا کریں, تھوڑا کر لیا کریں. یہ معاملہ یہاں تک یہ اتنا سیریس ہو گیا. میں نا آپ کو اس طریقے سے بتاؤں گا کہ جو ذمہ داری ہے نا, ذمہ داری میں نے جب نئی جاب شروع کی یہاں پہ آنے کے بعد, تو ایک بڑے ویئر ہاؤس کے اندر سیل فون کی جاب تھی. تو میں پہلے دن گیا ٹریننگ کے بعد, وہ جب واپس آیا نا تو میں رات کو سویا تو مجھے خواب بھی وہی آ رہے ہیں. میں اپنی ٹریننگ کی کلاس میں ہی ہوں اور ساری چیزیں کر رہا ہوں. تو ایک عجیب سی کیفیت برقرار رہی. جیسے ہی ٹائمنگ کی فکر, آنے کی فکر, جانے کی فکر, تو بہت ساری اپنی جو عام روٹین کی چیزیں تھیں وہ میری مس ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ ایسے سمجھ لیں کہ کھانے پینے کی فکر بھی ختم ہونی شروع ہو گئی کہ وہ اتنا سر پہ سوار ہو گئی. جاب کا وہ پہلے جاب نہیں کبھی کی تھی میں نے, اپنا وہ پاکستان میں وہ سسٹم اور تھا. خیر, تو ایک سر پہ ایک چیز سوار ہو جاتی ہے. تو ہوتا کہ جب چیز پہ سر پہ کوئی سوار ہوتی ہے تو انسان بہت ساری اہم چیزوں سے ان کو مس کرنا شروع کر دیتا ہے, بھول جانا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ یاد ہی نہیں رہا. ایک ہی بات سر پہ سوار ہے, بار بار ایک ہی بات سر پہ سوار ہے. ٹھیک ہے, اس قدر وہ سوار ہے بات کہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Are you going to kill yourself? کیا آپ اپنے آپ کو مار دیں گے, ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے بھاگ کے. آثارہم یعنی آثار ہوتے نشانات, ان کے پیچھے بھاگ کے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے. پھر کیا فرمایا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ, کہ وہ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے, کتنی بڑی بے ادبی و گستاخی کی بات ہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہا ہوں. اب اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العزت کے کلام کا جو احترام ہے وہ انتہا پر ہے. آپ کلام پڑھ کے سناتے ہیں, آگے وہ رسپونڈ نہیں آتا جو آنا چاہیے. ایک اس بات کی فکر. پھر اس بات پہ کہ وہ کلام کو تسلیم کریں وہ الگ سے ایک فکر. اوپر سے وہ جہنم کی کتنے قریب ہو رہے ہیں اس کی الگ سے فکر. اور اوپر سے جس طریقے سے وقت گزر رہا ہے, کوئی کب مر سکتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی فکر کہ یہ میری زندگی میں کہیں مر نہ جائیں, کہ ان تک ہدایت کا پیغام نہ پہنچے. اب اس بات کی بھی فکر یہ زندہ رہیں تاکہ میں بات کو سمجھا سکوں. خود اللہ کو کہنا پڑا کہ آپ خود کو ہلاک کر لیں گے. آپ ان کی زندگی کی فکر کر رہے ہیں کہ یہ کفر کی حالت میں مر نہ جائیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا بھی احساس کریں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اب اس کیفیت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت پہ پہنچ چکے ہیں فکر کی, اب یہ ہے ڈپریشن. انگلش میں یہ عام لفظوں میں ہم جو استعمال کرتے ہیں ڈپریشن. ٹھیک ہے نا, یہ تھی وہ کیفیت. اب وہ ٹرم تو استعمال ہو نہیں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نمازوں کی فکر نہیں, نمازیں مس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, نمازیں تو نہیں, خیر فرض نماز مس نہیں کی. ٹھیک ہے, نوافل میں یا عبادات میں اتنا فرق افیکٹ نہیں ہوا جتنا کہ معاملات میں زیادہ افیکٹ ہوا. تو یہاں پہ آ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا. تو دو الگ الگ گروپ بن گئے. ایک گروپ مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا اور احادیث بھی اسٹرانگ ملتی ہیں. ٹھیک ہے, اسٹرانگ سے مراد کے بخاری شریف کے اندر اس طریقے سے. ٹھیک ہے, ایک کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا اور اس جادو کے طور میں سورہ فلق و سورہ ناس نازل ہوئی.
دوسرا گروپ کہتا ہے کہ جادو نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص مجنون ہے. ولا بقول کاہن، ٹھیک ہے. یا پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جادوگر، یا سوری مسحور کا قول ہے. یہ مسحور ہے. مسحور کون ہے؟ جس پہ جادو کیا گیا. تو یہ کفار کا اعتراض ہے. اگر ہم یہ بات مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ سے مسحور نہیں ہے، تو پھر یہ تضاد ہو گیا. ٹھیک ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا. اس کے بارے میں وہ اس آیت کے ذریعے دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ ڈپریسڈ کیفیت تھی. آج کی جو ایڈوانس ٹرم جو استعمال ہوتی ہیں اس ذہنی کیفیت کی، کہ انسان جب انتہائی زیادہ فکر میں ہو، انتہائی زیادہ پریشان ہو ایک چیز کے معاملے میں، اور اس معاملے میں انتہائی زیادہ ذمہ دار بھی ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان دنیاوی معاملات کی چیزوں میں لاپرواہ ہو جاتا ہے. لاپرواہ سے مراد فکر کرنی چھوڑ دیتا ہے. اب وہاں پہ چیزیں ترتیب میں نہیں رہتی. اب ایک طرف یہ ان کا پوائنٹ. اب اس کے مزید جو دلائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصر کے جادوگروں نے جادو کیا. ٹھیک ہے. مصر کے جادوگروں نے جادو کیا. فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو اس کا اثر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. سارے سانپ اس نے ان کے عصا نے کھا لیے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ یہودیوں کا بھی اعتراض ہے بلکہ، کہ آپ کے پیغمبر پہ جادو ہوا ہے. دیکھیں آپ کی احادیث کیا کہتی ہیں، جبکہ ہمارے پیغمبر زیادہ بہتر ہیں. مجھے ایسے ہی ایک عیسائی سے واسطہ پڑا. انہوں نے ایک عجیب سی کہانی شروع کر دی کہ اس طریقے سے ہمارے جو عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ اسلام میں ہم کمپیریزن نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کو بہتر یا کم نہیں کہتے ہیں. انبیاء کا اپنا اپنا مقام ہے اللہ کے ہاں ہے. تو ان کے مطابق یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں دوسرے گروپ کے تحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، تو پھر یہود جو ہیں وہ اس بات پہ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیغمبر بہتر ہیں، جن کا واسطہ ہی جادوگروں سے ہوا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیغمبر چھوٹے سے جادو سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مینج نہیں کر سکا؟ اور جبکہ قرآن کہتا ہے، قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ شخص، یعنی جب قرآن کے نازل ہونے کی باری ہوئی تو ہر چیز نے پیچھے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اس کو نہیں لے سکتے. تو انسان تھا جس نے اس قرآن کو قبول کیا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنا پاورفل چیز جس کے سامنے پتھر پہاڑ وہ پگھل جائیں، اور جب یہ کلام کسی کے پاس ہو اور کوئی چھوٹا سا شیطانی ورد کرے اور اس پہ اثر کر جائے، تو پھر یہ قرآن تو اتنا پاورفل نہ ہوا کہ قرآن پڑھنے والے پہ جادو ہو رہا ہے، قرآن پڑھانے والے پہ جادو ہو رہا ہے. تو پھر تو قرآن تو اتنا پاورفل نہ ہوا. تو دے گاٹ دے پوائنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے دو مختلف گروپس کے بارے میں بات کی ہے. عرب علماء کے اندر ہی یہ دو مضبوط آرا پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب فکر کی بات ہو رہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر کس بات کی ہے؟ میں نے جیسے بتایا ابھی کہ غلطی کچھ نہیں کر رہے، استغفار کس بات پہ کریں؟ سمجھے؟ کس بات پہ وہ استغفار کریں کہ کمی نہ کوئی باقی بچ جائے، کسی قسم کی کمی میری طرف سے نہ رہ جائے. تو اس کمی سے بچنے کے لیے واحد حال یہ ہے کہ استغفار کر لی جائے کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، جو میرے بس میں چل رہا ہے، اگر کوئی کمی باقی پھر بھی تو مجھے معاف کر دیں. تو پھر وہیں پہ صرف استغفار ہی بنتا ہے. اس لیے کثرت سے استغفار کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. صرف یہی نہیں، یہ گناہوں کی خاطر نہیں ہے، یہ پرفیکشن کے لیے بھی کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ ویسے پڑھی جیسے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، یا جیسے کہ حق ہے نماز پڑھنے کا. میں نہیں پڑھ سکتا ویسے نماز، نہیں پڑھی ہوگی. تو یا اللہ میری اس نماز کی کمی کوتاہی غلطیوں کو درگزر فرما. ٹھیک ہے. اور مجھے معاف کر دے، اس سستی پہ معاف کر دے. ٹھیک ہے. اس کاہلی پہ معاف کر دے. اس لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اور یہ محبت کی وفا کی انتہا کی بڑی علامت ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کو اس بات کی فکر ہو پرفیکشن کی. آپ کے نیک اعمال پہ آپ استغفار کریں. گناہ تو کرتے ہی نہیں ہے نا، گناہ تو کرتے ہی نہیں ہے، نیک اعمال پہ استغفار ہو رہا ہے یہاں پہ. خیر، I hope it is pretty clear. کوئی سوال؟
کوئی سوال؟ جی جی ارسلہ. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، یہ جو ابھی آپ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں بات کی کہ ان کو پرفیکشن کی فکر تھی، وہ ایک پیغمبر تھے، تو جو ہم انسان ہیں ہمیں تو پتہ ہے ہم ہیں ہی امپرفیکٹ، ہمیں بھی کچھ اسی قسم کی سوچ رکھنی چاہیے ہر خیر کے کام کے لیے. اور کیا ہونا چاہیے کہ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ منافقوں کی علامت ہے کہ جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو ٹوٹے ہوئے، ہارے ہوئے، تھکے ہوئے، سستی کے مارے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو غلاظت ہے، یہ تو بری عادت ہے کہ انسان کو پرواہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کرنے والا ہوں، کیسے کرنے والا ہوں. یعنی اتنا تو بندہ اب ایک ایسے ہی سمجھ لیں مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں ہم، اور وہ آپ بھی پہلی دفعہ کسی اچھی فیملی سے رشتے والے ہیں، تو آپ کھانا بے پرواہی سے پکاتی ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیا وہ اس پرواہ کے حقدار ہیں، اس فکر کے حقدار ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ حقدار ہے اس فکر کا کہ میری ہر عبادت میں، ہر عمل میں مجھے اتنی فکر ہو، ہر عمل میں اس سے بھی زیادہ فکر ہو. ہم انسان کے لیے کر سکتے ہیں، خدا کے لیے نہیں. ٹھیک ٹھیک سر، آگے سمجھ. جزاک اللہ خیر. جی اور کچھ سوال؟ سر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ بھی شاید اسی کی ریلیٹڈ ہے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت اعلم بہ. ہاں وہ بڑی پاورفل دعا ہے. جی ہاں جی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ واقعی بہت پاورفل دعا ہے. جی 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 اور کوئی سوال؟ تو حدیث کی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر تک. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے. سر ویئر وی گیٹ دوز ریکارڈنگز آف پریویس لیکچرز. یہ اشال آپ کسی گروپ میں نہیں ہو؟ یہ یوٹیوب کا چینل کا لنک وہ ہے اس کے اندر، گروپ کی ڈسکرپشن کے اندر. نہیں تو عروا ORG اکیلا لکھیں، اکٹھا لکھیں نا عروا ORG یوٹیوب میں تو آ جائے گا، جو اس پروفائل کا نام ہے عروا ORG. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.